الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، آج میں آپ احباب سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے انسان کے اوپر ہزارہا اپنی نعمتوں کو اتارا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں، انسان اگر ان کو شمار کرنا چاہے تو ان کی گنتی نہیں کر سکتا، اور اگر ساری کائنات کے درخت کاٹ کر ان کی کلمیں بنا لیا جائے اور سارے دریاؤں، نہروں اور سمندروں کو ملا کر کے ان کی سیاہی بنا لی جائے، اور پھر انسان یہ چاہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ کی حمد کو لکھنا شروع کر دے، اللہ کی تعریف کو لکھنا شروع کر دے، تو دنیا جہان کے سارے درخت جن کو قلم بنا لیا گیا ہوگا، دنیا جہان کے وہ سارے دریا، وہ نہریں، وہ سمندر جن کی سیاہی بنا لی گئی ہوگی، وہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، وہ درخت، وہ کلمیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے اوپر شکر ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ہزارہا نعمتیں دینے کے بعد، ہزارہا اس پر انعامات کرنے کے بعد، ہزارہا برکات سے نوازنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے تقاضا کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتے کیا ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا؟ دنیا کے اندر میرا دوست ہو، میرا یار ہو، میرا بیلی ہو، تو مجھے اس چیز کی فکر رہتی ہے، یار اس نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ ہمیں اس چیز کی فکر رہتی ہے، یار اس نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، تو میں نے اس کی خوشی کو دیکھنا ہے، میں نے اس کے خلاف نہیں کھڑے ہونا، میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ورنہ مجھے وہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی۔ ایک یار، ایک بیلی، ایک دوست جو دنیا کے اندر انسان کے کسی کام آ جائے، دنیا کے اندر انسان کے اوپر کوئی احسان کر دے، انسان پھر پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے، کہیں میری اپنے دوست کے ساتھ بے وفائی نہ ہو جائے، کہیں میری اپنے دوست کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے وہ مجھے کنکھی نظروں سے دیکھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ہزارہا نعمتیں عطا کی ہیں۔ دنیا کے اندر ایک انسان کے لیے تو ہم اتنا کچھ سوچتے ہیں جس کا ایک چھوٹا سا، ایک نکما سا احسان ہمیں ساری زندگی کے لیے اس کی وفاؤں کا پابند کر دیتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس بات کے اوپر بھی غور کیا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا کتنا شکر ادا کیا ہے، کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا کہ اللہ کے ناشکرے بندوں کے اندر ہمارا نام نہ آ جائے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کے اوپر بھی غور کیا کہ اللہ کے گلے شکوے کرنے والے، ہر وقت اللہ کی ناشکریاں کرنے والے، نعمتیں کھائی جانے والے، ہڑپ کر لیے جانے والے، برکات سے فائدہ اٹھانے والے، رزق کھانے والے، پھل کھانے والے، سبزیاں کھانے والے، اللہ کی لاکھوں نعمتوں کو کھا کر غبن کر جانے والے، کیا ہم نے کبھی اس بات کو سوچا کہ ہمارا مالک ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ کائنات کے لوگوں، تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیوی، تمہارے عزیز و اقارب، تمہاری بیٹیاں بیٹے، یہ سارے دنیا کا ساز و سامان، تمہارا مال دولت، کنبہ قبیلہ، تمہارے کاروبار، یہ ساری چیزیں دنیا کی ایک طرف ہوں، یاد رکھنا اللہ کو پیچھے نہ کر دینا، اپنی ان چیزوں کو آگے نہ لے آنا، اللہ کی محبت پہ ان چیزوں کی محبت کو غالب نہ کر دینا، اللہ کو اوپر رکھنا، اس کے رسول کو اوپر رکھنا، اس کے رستے میں جہاد کو اوپر رکھنا، لیکن ان چیزوں کی محبت کو ہمیشہ نیچے رکھنا۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو بھی کھاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے چیزوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ سے اتنی محبت نہیں کرتے، اتنا پیار نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے ساتھ اپنی عقیدت کا اتنا ثبوت نہیں دے سکتے کہ ماں باپ تو بڑی دور کی بات ہے، اولاد تو بڑی دور کی بات ہے، بہن بھائی تو بڑی دور کی بات ہے، کنبہ قبیلہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم سے تو کبھی اتنا ہی نہیں ہوا کہ ہم اپنے نفس کی ان بری خواہشات کو اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوڑ دیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چھوڑنے کے لیے کہا ہے، ہم انہیں اپنے ان برے اعمال کو اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوڑ دیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے چھوڑنے کا کہا ہے۔ آج اگر کوئی ناگوار یا برا کام ہو جائے تو ہم جلدی سے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے، توبہ توبہ کرتے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتے ہیں، لا حول پڑھتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا یہ جو الفاظ ہماری زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل بھی ان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں دے رہا ہوتا؟ جب ہم اپنی زبان سے اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارا دل بھی اس چیز کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں کر رہا ہوتا؟ کیا جب ہم لا حول پڑھ رہے ہوتے ہیں
اس وقت ہمارا دل بھی ہماری اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں کر رہا ہوتا؟ کیا جب ہم استغفر اللہ کے جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، کیا وہ صرف رسمن ہی ہوتے ہیں یا ہمارا دل بھی ان جملوں کا زبان کے ساتھ ساتھ دے رہا ہوتا ہے؟ اپنی تعریف اپنی حمد کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کوئی اور تقاضا بھی کرتے ہیں، اور وہ تقاضا کیا ہے؟ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت رکھو، کسی سے نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرو، کائنات کے لوگوں کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے تو نہ کرو، کائنات کے لوگوں کے لیے کسی کے ساتھ نفرت رکھ رہے ہو تو نہ رکھو، اللہ کی قسم ہے یہ کل قیامت کو فائدہ نہیں دینے والی، قیامت کے دن فائدہ کیا چیز دے گی؟ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ میں نے تیری محبت کے اندر آ کر کے اپنے اس یار سے یاری چھوڑ دی تھی، اللہ میں نے تیری محبت کے اندر آ کر کے اپنے اس دوست سے دوستی چھوڑ دی تھی، اللہ میں نے تیری محبت کے اندر آ کر کے اپنے لیڈر اپنے قائد کی بات کو چھوڑ دیا تھا، اللہ میں نے تیری نفرت کا خیال رکھتے ہوئے اس شخص سے نفرت کر لی تھی، اللہ میں نے تیری نفرتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس شخص کے ساتھ عداوت کر لی تھی۔ اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا لِلَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہا کل قیامت کا دن ہوگا، جو 7 بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے نا، ان میں 2 لوگ یہ بھی ہوں گے، فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے اوپر اکٹھے ہوئے اور پھر اللہ کی محبت کے لیے ہی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہے، صحابہ کی محبت اللہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ دنیا کے اندر آپ کسی بندے سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں وہ اللہ کا محبوب ہے تو یہ بھی اللہ سے محبت ہے، دنیا کے اندر آپ کسی بندے کے ساتھ پیار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر اپنے پسندیدہ لیڈر اپنے پسندیدہ قائد کے ساتھ اس وجہ سے محبت کرنا کہ دنیا کے اندر وہ آپ کو نفع دے رہا ہے، آپ کو فائدہ دے رہا ہے، اس محبت کا کل قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کدھر ہیں وہ 2 لوگ جو میرے لیے محبت کرنے والے، میری عظمت کے لیے، میری بڑائی کے لیے، میری کبریائی کے لیے، میری ذات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے۔ الیوم اذلهم فی ذلی، آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دوں گا، یوم لا ذل الا ذلی، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے میرے عرش کے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ ان لوگوں کو نصیب کریں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے لیکن ہم اپنے پیاروں کو، ہم اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو برے برے القابات سے نواز رہے ہیں، گالیاں تک دے رہے ہیں، فحشات بک رہے ہیں، کس لیے؟ دنیا کی خاطر، سیاسی لیڈروں کی خاطر۔ وہ لوگ جو کہیں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، کھانے کی میز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کسی شادی بیاہ کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اور میں لڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ مر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں وہی محبت فائدہ دے گی جو اللہ کے لیے ہوگی، وہی نفرت فائدہ دے گی جو اللہ کے لیے ہوگی۔ محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کریں، اللہ کے رسول کے لیے کریں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے لیے کریں۔ نفرت کرنی ہے اللہ کے دشمنوں سے کریں، رسول اللہ کے دشمنوں سے کریں، صحابہ کے دشمنوں سے کریں، اہل بیت کے دشمنوں سے کریں۔ اللہ ہی کی محبت کام آئے گی، اللہ کے رسول کی محبت کام آئے گی، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اسی طرح اللہ کے دشمنوں سے نفرت، رسول اللہ کے دشمنوں سے نفرت، صحابہ کرام کے دشمنوں سے نفرت کل کو کام آ سکتی ہے۔ آج کسی کے پیچھے لگ کر کے ہم کسی کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 بڑے گناہ جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت بڑے گناہ ہیں۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، فرمایا قتل النفس، کسی نفس کو بغیر حق کے قتل کرنا، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ آج کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں، کسی اور کا ڈر بھی ہمارے دل کے اندر موجود ہوتا ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے لوگوں کا بے دریغ قتل کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس سے بچتے ہیں تو وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، والدین کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ والدین جن کو اف تک کا لفظ بولنے سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات منع کر دے، جن کے سامنے کندھے جھکائے رکھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی کی ذات دے، والدین کے اوپر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے، والدین کے ساتھ جو ہے عجیب عجیب قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔
اگر کوئی اس سے بھی بچ گیا تو وہ پھر وشہادۃ الزور کے زمرے میں آ جاتا ہے، جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ ایک بات اس نے کسی کی سنی، اس کو آگے پھیلا دیا۔ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی جھوٹی بات کو ساری دنیا کے اندر وہ پھیلا دیتا ہے، یہ بھی اسی زمرے کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ چاروں گناہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ ہم نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا؟ جو بات ہم تک پہنچی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اس تک جو بات پہنچتی ہے اس کو اٹھا کے آگے پہنچا دیتا ہے، تحقیق نہیں کرتا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کے آ جاتا ہے، اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں وہ فاسق وہ جھوٹی خبر لے کے تو نہیں آ گیا، کیا وہ جو خبر تم تک پہنچی ہے کیا وہ واقعی سچی ہے؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک جھوٹی بات ایک بندہ کرتا ہے، تمام اٹھا کے اس کو کاپی کر کے لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی نے اس کے اوپر تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا میں جو الزام جو بہتان کسی کے اوپر دھرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا میں کسی کے اوپر جو فتویٰ صادر کر رہا ہوں، کیا یہ واقعی ٹھیک ہے؟ کیا یہ واقعی جس کے اوپر یہ فتویٰ لگا رہا ہوں کیا وہ واقعی اس کا متحمل ہے؟ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قال لاخیہ کافر، جو اپنے بھائی کے لیے کہے کہ تو کافر ہے حالانکہ وہ سامنے والا کافر نہیں ہے، پھر اس کا فتویٰ اس کے اپنے اوپر لوٹ آتا ہے۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے شب و روز کو دیکھنا چاہیے، ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دن کے اندر جتنی باتیں کرتے ہیں ان کے اندر سچی کتنی ہے، جھوٹی کتنی ہے۔ ہم دنیا کے اندر اتنی محبت کرتے ہیں اپنے لوگوں سے، اپنے یاروں سے، اپنے دوستوں سے، ہمیں اپنی سیاسی اپنے مذہبی لیڈران سے اتنی محبت ہے، کبھی غور کیا ہمیں اللہ سے بھی کتنی محبت ہے؟ ہم اپنے لیڈر کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے، چاہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاری کردہ نظام کے خلاف ہو، لیکن ہم اس کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، سامنے والے کو جھوٹا بھی کہیں گے، سامنے والے کو گالی بھی دیں گے۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نے اللہ کی محبت کے اندر آ کے کیا کیا؟ کیا ہم نے کبھی اللہ کی محبت کے اندر آ کر کے اپنے نفس کے ساتھ ہی جہاد کیا؟ کیا ہم نے اللہ کی محبت کے لیے اپنی ہی بری خواہشات کو چھوڑا؟ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر آ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ چلنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے دشمنوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو ختم کیا؟ کیا ہم نے اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو ختم کیا؟ اگر نہیں، ہمیں اپنے شب و روز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کیجئے، رسول اللہ کے لیے کیجئے، صحابہ اور اہل بیت کے لیے کیجئے۔ اللہ کی قسم ہے یہ محبت کل قیامت کے دن بھی کام آئے گی، اور دنیا کے اندر دنیا کے رشتوں سے دنیا کی خاطر محبت نہ دنیا کے اندر کام آئے گی نہ آخرت کے اندر کام آئے گی، پھر انسان دنیا کے اندر بھی خائب و خاسر ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سوائے نقصان کے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی ذات سے محبت کرنے اور ان دنیا کے جن فتنوں کا ہم شکار ہیں، اللہ کریم ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔